قومی لیڈر عمران خان کو قید میں 68 دن گزر گئے۔ بدترین قید کے باوجود عمران خان کے حوصلے بلند اور قوم کو اپنے گھر والوں کے ذریعے پیغام میں قوم کو بہت ہمت اور استقامت سے جدوجہد جاری رکھنے کی تاکید کی۔ دوسری طرف عمران خان کے کیسز مسلسل التوا کا شکار۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق سائفر کیس میں مقدمہ اخراج اور ٹرائل سٹے کرنے کی درخواست سوموار 16 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ ٹرائل پر فوراً سٹے دیا جانا چاہیے اور یہ غیر قانونی مقدمہ فوراً خارج کرنا چاہیے کیونکہ یہ مقدمہ چلنے کے قابل ہی نہیں۔ چیئرمین عمران خان جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل صحت مند ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر عاصم یوسف نے عمران خان کا جیل میں معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عمران خان ہر لحاظ سے صحت مند ہیں اور انہیں کوئی بیماری لاحق نہیں۔ عمران خان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ بالکل پرانے جیسے محسوس ہوئے۔ ان کو ہاضمے کی معمولی سی شکایت ہے۔ ان کا بلڈ پریشر اور پلس ان کی عمر کے لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ جتنی بھی دیر ان سے بات ہوئی وہ مجھے پرسکون لگے اور ہر لحاظ سے فٹ تھے۔ عمران خان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے اور اس کو اللہ کے سوا کوئی چاہ کے بھی نہیں ختم کر سکتا۔ مسلم دنیا کے 500 اہم شخصیات میں عمران خان کا نام ایک بار پھر شامل۔ پابندیوں اور گرفتاریوں کے باوجود تحریک انصاف کا ملک بھر میں فلسطین کے حق میں احتجاج اور ریلیاں۔ پہلے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر احتجاج سے روکا گیا، گرفتاریاں ہوئیں اور مقدمات بنائے۔ اب فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس ملک کی بنیاد تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تھی، پر کیوں اجازت نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کرنے والے پرامن مظاہرین کی گرفتاریوں کے خلاف شدید مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف ریاستی مشینری کا استعمال شرمناک ہے۔ شہریوں کو مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں کھڑے ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے پرامن مظاہروں کے لیے تعین کردہ مقامات پر پولیس موبائلز اور قیدی وینز کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں۔ یہ بلا شبہ پچھلے 17 ماہ سے تحریک انصاف کے خلاف جاری سیاسی انتقام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ملک پر مسلط حکمرانوں کو مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حق میں احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ شہریوں کو آزادی کی جدوجہد کے لیے مظالم جھیلنے والے اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی سے روکنا کسی طور قابل برداشت نہیں۔ تحریک انصاف قابض حکمرانوں کی فسطائی رویے سے نہ گھبرائے گی اور نہ کسی صورت فلسطینیوں کی حمایت سے پیچھے ہٹے گی۔ ترجمان تحریک انصاف۔ اگر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں تو کوئی جماعت جلسے نہیں کر سکتی۔ لاہور میں نون لیگ نے 15 سے 21 اکتوبر تک انتظامات اور جلسے کی اجازت مانگی ہے، جبکہ ڈی سی آفس کے مطابق فی الحال باضابطہ درخواست نہیں آئی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے آج کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی متبادل جگہ سے متعلق 72 گھنٹوں میں اجازت دی جائے۔ متبادل جگہ پر بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں تو کوئی سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں کون جلسہ کرے گا اور کون نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کو اجازت مل گئی تو لاہور میں بڑے پاور شو سے پہلے ایک سیاسی شو ہوگا جو دونوں میں فرق ظاہر کرے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں جماعتیں سیاسی اجتماعات آزادی کے ساتھ کریں، فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا اور جیل اسی لیے کاٹ رہا ہوں۔ مجھے کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جیل میں جیل والا کھانا دیا جا رہا ہے جس سے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ جیل والے سہولیات کے حوالے سے کسی عدالت کا حکم نہیں مان رہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نون لیگ کو بڑی امید تھی۔ سپریم کورٹ کا اکثریت کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کیا بیانیہ بناتے ہیں۔ جہانگیر ترین اور نواز شریف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو رہ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیڈر فاروق حبیب کی اہلیہ کا چیف جسٹس کو خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو اپنے سیاسی وابستگی تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے شدید تشدد اور ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت ناگزیر ہے۔ نوٹس لیں، فاروق حبیب کی اہلیہ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نام خط لکھ دیا۔ خط میں فاروق حبیب کی بازیابی میں مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فاروق حبیب کی اہلیہ نے کہا ہے کہ حکام اس کے آئینی حقوق کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے کسی بھی عدالت میں پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے متعدد مقامی اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں اور کمیشنوں کو لکھا ہے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ہماری عدلیہ کو میرے شوہر اور ان تمام لوگوں کی باحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرنی چاہیے جنہیں لاپتہ کیا گیا ہے۔ کپڑے بیچ کر آٹا دینے والے شہباز شریف کی گاڑی روک کر احتجاج کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کچھ روز پہلے شہباز شریف نے اپنے حلقے کا دورہ کیا جہاں عوام نے ان کی گاڑی کو روک لیا اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کو گالیاں اور بددعائیں دیں۔ اس واقعے کی شرمندگی مٹانے کے لیے شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے عوام کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن حقیقت میں وہ سب جھوٹ تھا اور احتجاج کرنے والے 4 نامزد اور 90 نامعلوم افراد کے خلاف اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا عمران خان کے حق میں حلفیہ بیانات کا سلسلہ جاری۔ جبری بیانات اور 9 مئی کے واقعات کو جواز بنا کر پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف تحریک انصاف کے رہنماؤں کی قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ بیانات کے ویڈیوز کا سلسلہ جاری، جس میں وہ حلفیہ اقرار کر رہے ہیں کہ چیئرمین عمران خان نے کبھی بھی انہیں تشدد کی سیاست کا درس نہیں دیا اور نہ ہی 9 مئی کے واقعات سے عمران خان یا پارٹی کا کوئی تعلق تھا۔ اب اس بیان کے بعد ان کا اگر کوئی اور بیان آئے تو اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ جاری۔ سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 0.30% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مہنگائی کی شرح 38.28% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے میں 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔